السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں، نبی مکرم، تاجدار عرب و عجم، سید المرسلین، خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ ہود پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ اس سورہ یوسف میں، اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز داستان ہے۔ آپ کی آیات طیبہ اور تعلیمات کا تذکرہ ہے۔ ان واقعات کی روشنی میں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ عنقریب کفار مکہ جو ہے مجبور ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں عاجز ہو کر ان کے حضور پیش ہوئے تھے۔ تو اب اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے اوپر غور کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس سورہ مبارکہ کی طرف آئیں، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ ہود کے خلاصہ اور اہم مضمون پر گفتگو کی تھی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کا خلاصہ اور اس کے اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور اس واقعہ میں جو عبر اور نصائح ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ یوسف پر گفتگو کریں، اپنی گفتگو کا آغاز کریں آج کے موضوع پر، ہم سورہ ہود کے اہم مضامین پر سرسری نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ نئے آنے والے ہمارے ناظرین اور سامعین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں آپ تمام حضرات کو اس مجلس میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے عرض کی تھی کہ سورہ ہود مکی صورت ہے، اس کی آیات 123 ہیں اور 10 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 1947 ہے اور حروف کی تعداد 7633 سورہ ہود کی، اور سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اذن ربانی سے 76,330 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورہ ہود کا جو موضوع ہے منکرین حق سے خطاب اور توحید کی تلقین ہے۔ مشرقین عرب خاص طور پر مخاطب ہیں۔ مختلف انبیاء کرام کے قصص اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء کرام کی کے قصوں کی تفصیل جو کہ سابقہ صورتوں میں اجمالاً پیش کی گئی تھی، اس سورہ مبارکہ میں تفصیلاً ان قصوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کا موضوع اصول دین یعنی قرآن، توحید، عبادت، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، بعثت بعد الموت پر ایمان۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ کائنات کا نظام جو ہے وہی چلا رہا ہے، اور اس نے یعنی وہ غافل نہیں ہے کائنات کو بنا کر، بلکہ ہر چیز کا نظام وہ خود چلا رہا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ کس طرح طوفان نوح آیا، ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور پھر کشتی میں وہی لوگ بیٹھ سکتے تھے جن کو اجازت تھی کہ جو صاحب ایمان ہوں، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہو۔ تو اب جب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوئے تو ان کا ایک بیٹا اور بیوی جو غرق ہو گئے تھے، جب بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یعنی میرا بیٹا ہے،
تو عرض کی کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے یہ میرے آل میں سے ہے، تو رب کائنات نے اس کی نفی کر دی کہ یہ تمہارے آل میں سے نہیں ہے، چونکہ یہ مومن نہیں ہے، تو تمہارے آل میں سے وہی ہو سکتا ہے جو مومن ہو۔ تو پھر یہاں آپ دیکھیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر نبی کے بیٹے کو بھی نجات نہیں مل سکتی، اور بتایا گیا کہ غیب کی خبریں دینے والے جو ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ وہ قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لائیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اسراء میں کہا کہ 3 صورتیں بنا کر لاؤ، پھر سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ 1 صورت بنا کے لاؤ۔ پھر دلائل کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کیے گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ یہ تو تھا سورہ ہود کے اہم مضامین کا خلاصہ جو کل ہم نے جس پر گفتگو کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ یہ انتہائی اہم صورت ہے، اور اس صورت میں جتنے عبر، نصیحتیں اور واعظ ہیں شاید ہی کسی صورت میں ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی 12ویں صورت ہے جو 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 111 ہے، 111۔ کلمات کی تعداد جو ہے 1795 1795 ہے، اور حروف کی تعداد 7125 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر اذن ربانی سے 71,250 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، ان کے حالات بیان کیے گئے، اور ان کے نتائج جو ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہیں، اور کوئی مضمون اتنا شاید ہمارے لیے سبق آموز نہ ہو جتنے ایک ہی صورت میں اتنے نصائح اور واعظ اور ہمارے لیے عبرت کا سامان جمع کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کسی اور جگہ نہیں بیان کیا گیا۔ یہ سورہ یوسف کی خاصیت ہے کہ باقی قصوں کو آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو مختلف جگہوں پہ ملے گا، حضرت شعیب علیہ السلام، باقی جو انبیاء تھے وہ ٹکڑوں میں مختلف صورتوں میں آپ کو ملے گا، لیکن اس صورت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پورا قصہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ یوسف رکھا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف انبیاء کے جو قصص ہیں وہ مختلف مقامات پر بیان کیے گئے، لیکن ان کا قصہ اسی صورت میں شروع سے لے کر آخر تک یعنی تمام کمال ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیا، اور کسی اور جگہ ان کے حالات نہیں ملتے اور نہ اس طرف اشارہ ہے، سوائے اس کے کہ صرف وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بعض صورتوں میں آیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے مختلف حالات میں سے دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا، مختلف مشقتیں، مختلف مصائب، مختلف یعنی انہوں نے جو اپنی زندگی میں اتنی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور کسی نبی کو شاید پیش نہیں آئے۔ پھر حالات بھی ایسے کہ جن کے اثر سے انسان کے اصلی جذبات جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں۔ انسان جذبات کی اندھیوں میں اپنے دل پر قابو مشکل ہی سے رکھ سکتا ہے، دوسروں کے جذبات پر بھی اس پر بعض اوقات اثر بڑے زور کا ہوتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ انہی جذبات کے طوفان میں گزرے، انہوں نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا وہ پورے کا پورا قصہ ایک جگہ رکھ دیا گیا تاکہ آدمی کو ان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ یعنی اگر انسانوں کو، امت مسلمہ کے کسی فرد کو بھی اس طرح کا پرابلم فیس کرنا پڑے تو وہ اس کو فیس کر سکیں، اور یہ خاص کر نوجوانوں کے لیے اس صورت میں بہت سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح یعنی اپنی عزت کا دفاع کیا، کس طرح یعنی اپنے آپ کو بری الذمہ کیا، کتنی ان کے لیے پھر شہادتیں آئیں، اس پہ آگے ہم گفتگو کرتے ہیں چل کے۔ اب دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مختلف بیویوں میں سے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے آپ کے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی، اور ویسے بھی فطرتاً جب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب یعنی ان کے باپ کی بہت محبت تھی، باپ کا التفات ایک بیٹے کی طرف بہت زیادہ دیکھ کر بھائیوں کے دل میں جو ہے ان کی طرف سے حسد پیدا ہوا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور نہ تھا، لیکن
اس کے نتیجے میں انہیں پھر بھگتنے پڑے اور وہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ ایک بڑے عہدیدار کی بیوی نے انہیں خرید لیا اور ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے تقویٰ کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور قید خانے میں بھی ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا، بادشاہ کے وزیر خزانہ ہوئے، قید میں لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، ماں باپ اور بھائیوں کو بلا کر وہیں پھر جو ہے بسا لیا اور بھائیوں کا پھر قصور بھی معاف کر دیا۔ یہ ایک پیغمبر کی شان ہوتی ہے۔ وہاں ہم نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو کس طرح جب واپس آئے، جب وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے تو انہوں نے آ کے انہیں داڑھی اور بالوں سے کھینچا، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، چونکہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو ظاہر ہے کہ آپ اگر اپنے بھائی کو اس طرح کہیں کہ تم میرے ماں کے بیٹے ہو، ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں یا ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، تو دل میں ذرا ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وہاں انہوں نے بھی پھر اپنے بھائی کے لیے خود دعا مانگی۔ تو یہاں دیکھیں کہ یعنی ابتدائی آیات کا خلاصہ جو، پہلے ہم ان 2-3 آیات کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جو شخص اپنے اخلاق اور عادات درست کرنا چاہے اور چاہتا ہو کہ جذبات کی اندھیوں میں اس کا قدم نہ ڈگمگائے نہ لڑکھڑائے، تو اسے چاہیے کہ ان آیات کریموں کو بار بار غور سے سنے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، چونکہ ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کی زبان خالص عربی زبان ہے، تاکہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اسی لیے آگے چل کر انہیں دوسروں کو سمجھانا ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ ہم بہترین طریقے سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، اور اسی کو پھر اس قرآن کا جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے اس کا جز بنا دیں گے، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ اس کتاب کا جز بن جائے اور لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بن جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعنی اپنی بیان کی خوبی، زبان کی لطافت اور طریقہ تعلیم کی باریکیوں کی بدولت انسان کو زندگی کے راستے کے گہرے غاروں اور جذبات کی گٹا دو ٹوپ اندھیروں سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کھینچتے رہے، ان کے دل کے خواہشات کے تھپیڑوں اور جذبات کے جونکوں میں تھام کر رکھے، ان کو دوسرے کی دست درازیوں اور اظہار ثانیوں کی وجہ سے افسردہ دل نہ ہونے دے، اور عزم و استقلال کا پہاڑ بن جائے، صبر و تحمل، عفو و کرم کی زندہ مثال بن جائے، یعنی ان کے سامنے پیش کرے۔ ارشاد ہے کہ اس قصے سے پہلے نہ تو آپ واقف تھے اس سے اور نہ آپ کی قوم واقف تھی، تو اب ہم وحی کے ذریعے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہر قدم پر سبق اور نصیحت آپ ہی ظاہر ہوتی ہے اور پھر دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ جو قرآن کا اسلوب ہے، اب دیکھیں قرآن انسانوں کے سامنے ایک ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ پھر انسان سمجھتا ہے کہ وہ اسی قصے کے ساتھ جی رہا ہے، جیسے بالکل اس کے سامنے یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آپ دوسرے قصے کہانیوں کی کتابوں کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا جو انداز ہے وہ اس کی لذت اور چاشنی قصہ سنتے ہوئے، آپ دیکھیں کہ ہم بچپن میں یعنی جب بچے ہوتے تھے تو بڑا شوق ہوتا تھا بڑے بزرگوں کو یا کسی بڑی عمر کی خاتون کو کہتے تھے کہ کہانی سنائیں، تو بچے بڑے غور کے ساتھ یعنی ویسے شور کریں، لیکن جب کہانی شروع ہو جائے تو سب خاموشی سے بڑی یعنی شوق کے ساتھ کہانی سنتے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اور بعض خواتین جو ہوتی تھیں وہ بڑی لمبی کہانیاں سناتی تھیں۔ تو یہ دیکھیں کہ قرآن کا اسلوب جو ہے وہ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ایسی تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہے تاکہ دل اس کی طرف یعنی متوجہ ہوتا جائے، دل میں قرآن کے لیے محبت پیدا ہوتی جائے۔
تو یہ قصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہود جو تھے وہ مشرکین کو کہتے تھے کہ آپ اپنے نبی سے پوچھیں ذرا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ انہیں پتہ تھا، ان کی کتاب تورات میں یہ واقعہ موجود تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ان سے ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ داستان جو ہے وہ تورات میں موجود تھی۔ انہوں نے مکہ کے مشرکین کو سکھایا کہ آپ اپنے رسول سے یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھو۔ مشرکوں نے پھر یہی مطالبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ اس کے بیان سے آپ عاجز آ جائیں گے اور لوگوں کی عقیدت جو ہے آپ کی طرف سے جاتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف نازل کی، اور قصے کے پردے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پروگرام بتا دیا کہ کسی قوم کے لوگ عزا دے کر آپ کو وطن سے نکالیں گے، یعنی آپ کی قوم جو ہوگی، اور کیسے پردیس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عزت دے گا اور پھر قوت دے گا، پھر قوم کو آپ کے سامنے مغلوب کر دے گا، پھر آپ ایک فاتح کی حیثیت سے اسی قوم کے اندر آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں ایک بچہ بچپن میں خواب دیکھتا ہے اس قصے میں، یوسف علیہ السلام، اور ساری دنیا جانتی ہے۔ جب آپ اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو وہ اپنے قصے کا، اپنے خواب کا تذکرہ جو ہے اپنے والد گرامی سے کرتا ہے، چونکہ وہ بچہ اپنے والد کے ساتھ بڑا مانوس ہوتا ہے اور وہ ہر بات اپنی جو ہے اپنے والد گرامی سے کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو اپنی خواب بھی ہے وہ فوراً اپنے بچے سے جو ہے، بچے نے اپنے والد سے اپنی خواب فوراً بیان کر دی۔ جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا کہ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ سورہ یوسف کو سورہ یوسف کا نام بھی اسی لیے دیا گیا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ تکرار کھٹکھٹا نہیں ہے، ہر جگہ نئے الفاظ ہیں، نئی تعبیر ہے، اور کوئی نہ کوئی اس میں نیا لیسن ہے، سبق ہے، نئی عبرت ہے، نئی نصیحت ہے، اور یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ ان ٹکڑوں کو ایک جگہ جب ملاتے ہیں تو پھر وہ پورا واقعہ جو ہے وہ قصہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں تکرار نہیں، ریپیٹیشن نہیں، یہ قصہ ریپیٹ نہیں ہوا ہے، یہ ایک ہی جگہ پہ مکمل قصہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے انجام تک پورے کا پورا سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ لیکن ان کے واقعہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا قصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ تو دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا قصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا ہے، اہل علم جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اس قصے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا، چونکہ اس قصے کو قرآن حکیم نے خود احسن القصص قرار دیا، فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو یہاں احسن القصص قرار دیا، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید کسی دوسری صورت میں ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، توحید بھی ہے، فقہ بھی ہے، سیرت و سوانح بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے، اور زہد و تقوی کی رہنمائی بھی۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور شیاطین کا بھی، اسی طرح پھر جنوں اور انسانوں کا بھی، تو چوپایوں اور پرندوں کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی، تو رائے راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلہ سازی اور مکاری بھی، اور بے حیائی بھی۔ پھر اس قصہ
میں مد بھی ہے اور جزر بھی، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر اور ثبات بھی ہے، اور بندگی شاوت بھی ہے۔ اور پھر اس صورت میں یعنی بڑی خوبی جو اس قصہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصہ کے ضمن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کا حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی، وہاں بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے جو ہے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو اب قریشی بھائی جو ہے وہ نادم و شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے صرف فنگ جھکانا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمد اور قصد کہیے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ آج تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی جو ہے الزام نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ تو سید یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ جو حقیقی مسلمان گرانے ہیں اس کو وہ بخوبی جانتے ہیں۔ تاہم اجمالی طور پر ہم بہت زیادہ تفصیلات میں شاید ہم نہ جا سکیں وقت کی نزاکت کی وجہ سے، لیکن اجمالی طور پر اسے بیان کر کے ان بصائر و عبر پر ہم یعنی خصوصی توجہ ڈالنے کی کوشش کریں گے جو اس قصہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ یوسف جو ہے وہ 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے، اور یہ قصہ بڑے تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور ہم اسی لیے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے ایک قصے کو بیان کریں گے اجمالاً، اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ گویا یہ قصہ جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کنویں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، وہ مصر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آگے، وہ وزیر بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ ان کے بھائی بعد میں شرمندہ ہوئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے تم پر عتاب اور ملامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، آج تم جو ہے فری ہو۔ پھر قصہ حضرت یوسف جو ہے علیہ السلام، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے ان کی غیر معمولی محبت تھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ غیر معمولی طور پر حسین بھی تھے، ان کی سیرت بھی خوبصورت تھی، ان کی صورت بھی خوبصورت سی، دونوں وجہ لحاظ سے حسین تھے، اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ محبت کی ایک وجہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت بنیامین تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دونوں بھائی سگے بھائی تھے، اور یہ دونوں چھوٹے تھے، تو چھوٹے بچے سے ہمیشہ زیادہ پیار ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور پھر جب کہ ان دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی، چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ سے پوچھا گیا، آپ کی بہن سے پوچھا گیا کہ آپ زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں، بچوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں، تو ان نے جواب دیا کہ چھوٹے بچے سے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو یعنی ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو وہ خواب انہوں نے پھر اپنے والد گرامی کو بتایا۔ وہ خواب کیا تھا، وہ آئیے ذرا قرآن کی زبانی وہ خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ خواب تھا کہ اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ
ان کے والد نے انہیں منع کر دیا، ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ان کی جو نصیحت تھی ان کو کی، فرمایا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہا کہ یہ اپنا قصہ جو ہے، یہ اپنا خواب جو ہے، یہ اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ ان کے اندر حسد اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ ایک پیغمبر کی جو بصیرت ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا کہ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ، یعنی انسان کو جو ہے شیطان وہ انسانوں کے اندر دشمنیاں پیدا کرتا ہے، ان کو یعنی اکساتا ہے ایک دوسرے کے خلاف اور اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ وہ اپنے والد گرامی سے اپنی خواب بیان کرتے ہیں اور والد گرامی انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ آگے فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یعنی اسی طرح تمہارا رب جو ہے تمہاری بزرگی کے لیے تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا، جیسے کہ یعنی آل یعقوب کو پہلے ان پر یہ نعمتیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم کھیلنے کے لیے جائیں گے اور یوسف علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ آئیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھیل سکیں، یعنی تفریح کا کیا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے بچے جو ہیں وہ بھی کھیلتے تھے اور کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے اور اس سے انہیں منع نہیں کیا گیا۔ تو آپ کو انہوں نے آپس میں پلان بنایا، مختلف منصوبے بنائے، تو یعنی یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ آپ جو ہے کہیں یعنی اس کو بیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ یعنی محبوب ہیں، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی کھلی ورفتگی میں جو ہیں وہ گم ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے پلان بنایا کیا، کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو اور کسی غیر معلوم علاقہ میں پھینک دو، اس طرح والد گرامی کی توجہ بھی خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم توبہ کر لینا، صالحین کی جماعت بن جانا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی برائی کا ارادہ کر کے اس سے یہ کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا، یعنی مختلف مشورے ہوئے قتل کر دیا جائے، پھر دوسرے بھائیوں نے مشورہ دیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے، آخر ان کا یعنی رائے یہ بنی کہ ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈال دیا۔ تو اب ان کی توقع یہ تھی کہ یہاں کنویں سے انہیں کون نکالے گا، خود بخود یعنی ظاہر ہے کہ یہاں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب ایک قافلہ آیا، جب قافلہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے پانی نکالنے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا، جب ڈول ڈالا تو اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ اب انہوں نے قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی، آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ کو برائی کی دعوت دی، تو آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے پھر جیل میں ڈلوا دیا، قید خانے میں آپ نے وہاں بھی دعوت توحید کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا، دعوت دیتے رہے اللہ کے دین کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے
قیدی بھی آپ کی عزت اور احترام اور توقیر کرتے تھے۔ پھر بادشاہ وقت کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے اور تجارت کا اور مملکت کا خود مختار ایک منسٹر بنا دیا۔ مصر اور اس کے ارد گرد میں قید کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور وہی سب آ کر یہاں آباد ہوئے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کہا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یعنی کرنا ہی ہے تو پھر کم از کم قتل نہ کرو، اس کو ایک کنویں میں پھینک دو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آئے تو اس کو اٹھا کے لے جائے۔ قالوا یا بالنا ما لک لا تامنا علی یوسف وان له لناصحون، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کو بیڑیا کھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، یعنی آپ کل ہمارے ساتھ انہیں بھیج دیجئے، آپ کو یہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، بے شک ہم سب ان کے محافظ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكل الذئب وانتم عنه غافلون، انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال یعنی مغموم کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھیلنے میں مصروف ہو جاؤ اور اسے بیڑیا کھا جائے، تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون، یعنی اگر ہمارے اتنے بڑے گروہ کے ہوتے ہوئے اس کو بیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہم بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، یعنی فرمایا گیا کہ پھر وہ اسے لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں۔ تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا تم یقیناً ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبہ کا یعنی شعور نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا ظاہر ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ اجمالی قصہ بیان کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، پھر شام کو روتے ہوئے آگے والد کے پاس کنویں میں پھینک کے۔ قالوا یا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اب بانا کرنے لگے کہ اب ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، تو اس کو تو بیڑیا کھا گیا۔ وجاءوا الى قميصه بدم قذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، اب قمیض کے اوپر یعنی خون بھی لگا کے لے آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا جو تم نے کیا ہے، بس اس حادثہ پر میرے لیے صبر کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہوں اس کے لیے۔ پھر اب دیکھیں کہ اگر ہم یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کرنے کے بعد قصہ سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان پر روشنی ڈالنا چاہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اس کا تذکرہ کیا، پھر حضرت یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کا جو یعنی وہ ہم نے بیان کیا کہ کس طرح اس نے برائی کی دعوت دی آپ کو اور کس طرح آپ نے انکار کیا۔ پھر یعنی مصر کی جو مختلف عورتیں تھیں ان کی جو چہمگوئیاں تھیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی تم ایک اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہو، تو سب کو دعوت دی اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور یوسف علیہ السلام کو کہا اب آؤ، تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا دیں سیب کاٹنے کے بجائے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی پھر قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی کتنے مشکل حالات میں بھی وہ اللہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس سے وہ یعنی رکتا نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ پھر عزیز مصر کا خواب اور حضرت یوسف کی تعبیر اس کی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو شیخ خزانے کا جو سربراہ بنایا گیا،
پھر برادران یوسف ان کی خدمت میں آئے. ظاہر ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز سامان میں رکھ دی. پھر وہ جب بھائیوں کی تلاشی لی گئی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اس طرح کی چیز کرنا شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منفع حاصل کرنے کے لیے اور کسی یعنی برائی کو دور کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد دو بھائیوں کا ملاپ آپس میں ہوتا ہے، یعنی حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کا. پھر برادران یوسف کو معافی آپ نے دی. پھر والدین اور بھائی آپ کی خدمت میں آ گئے اور پھر وہاں رہنا شروع کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے یہ ایک درس عبرت ہے ہمارے لیے، یعنی کس طرح انہوں نے اپنی نفیس زندگی گزاری. اس میں زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ذرا توجہ نہیں دیتے، یہ اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے. کتنی مشکلیں آئیں انہیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. تو قرآن جو ہے یہ کتاب عبرت ہے، تو یعنی پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ مصیبت کے بعد چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ آسانی ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، یعنی ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. تو اب یہاں دیکھیں آپ کہ یعنی بعض اوقات مصیبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نعمت اور راحت ہوتی ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، مدینہ منورہ جا کر آپ اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، جب باہر نکلے تو امام اہل سنہ والجماعہ بن گئے. امام سرخسی کو کنویں میں ڈالا گیا سزا کے طور پر، وہ وہاں سے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے رہے تو انہوں نے امت مسلمہ کو 31 والیوم کا انسائکلوپیڈیا دیا. تو ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. تو آج یہ جو یعنی اگر دیکھیں اگر یہ مشکل دن ہے امت مسلمہ کے اوپر اور تمام انسانیت کے، تو ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. اس میں کچھ انسانوں کے لیے لیسنز ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، عبرت ہوتی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا بھی پریشانیوں سے ہوتی ہے، طرح طرح کی یعنی تکلیفوں سے ہوتی ہے، اذیتوں سے ہوتی ہے. یعنی انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا جاتا ہے، قافلہ ایک آتا ہے انہیں خرید کے لے جاتا ہے، انہیں منڈی میں جا کے فروخت کرتا ہے، وہاں عزیز مصر ان کو خرید لیتا ہے، وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کی بیوی ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے، پھر ان کو جیل کی کال کوٹڑی میں ایک عرصے تک وقت گزارنا پڑتا ہے. پھر ان کو وہاں سے رہائی ملتی ہے، اور رہائی ملتے ہوئے بھی آپ اس طرح نہیں نکلتے کہ اب مثلا مجھے رہائی کا یعنی چانس مل رہا ہے تو میں فوراً نکل جاؤں، بلکہ اپنی مکمل صفائی کے ساتھ، تاکہ کل کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کوئی بات کر سکے. یعنی مکمل گواہی کے ساتھ کہ میں بالکل میرا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی یہ جو جیل میں مجھے رکھا گیا وہ بغیر کسی وجہ کے رکھا گیا. اب دیکھیں کہ پھر یعنی انجام یہ ہوا کہ مصر کے وہ حکمران بڑے اور انہیں دینی عزت بھی ملی اور دنیاوی عزت بھی ملی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے تقوی کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. انہوں نے جب اس امرات العزیز نے انہیں برائی کی دعوت دی تو انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جیسے اب دیکھیں کہ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. اور اس دن یعنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سایہ ہی ہوگا. تو ان میں سے یہ بھی فرمایا گیا کہ رجل دعت امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو ایک بڑے اعلیٰ عہدے کی عورت جس کے پاس مال و دولت بھی ہو اور حسین بھی ہو، وہ برائی کی دعوت دے لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو ترک کر دے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے یہاں کیا. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالا تھا. اس کا بھی ایک تقاضا، ایک عام انسان بھی جو ہے وہ یعنی اس طرح کا نہیں سوچ سکتا. تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو اس طرح کا سوچ نہیں سکتے تھے. اور جن لوگوں نے یعنی یہ ترجمہ کیا اس آیہ کریمہ کا کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا ارادہ کیا تھا، تو یہ بات ہرگز نہیں ہے. پیغمبر اس طرح کا ہرگز یعنی نہیں کر سکتے کچھ چیز، بلکہ انہوں نے واضح انکار کر دیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اب یہاں دیکھیں کہ
دوسری بات یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ انتہائی خوفناک مرض ہے. یعنی اگر سگے بھائیوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بھی لڑائیوں جھگڑے قتل تک پہنچ جاتے ہیں معاملات. باپ بیٹے کے درمیان ہو جائے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اچھے اخلاق جو ہیں، ہمیں اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق اور اعلیٰ اوصاف جو انسان کے اندر ہوتے ہیں اور بہتر تربیت وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ایسے خاندان میں جو خاندان نبوت تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں ان کی تربیت کی تھی، اس لیے یہ تمام مصائب اور پریشانیاں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں برداشت کر لیں. یعنی وہ ایک چٹان کی طرح ان کے سامنے مصائب اور پریشانیوں اور شدائد کے سامنے ڈٹ گئے اور بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے اتنی مصائب کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا، اور یہ اللہ کی سنت ہے. پھر دیکھیں کہ عفت و امانت اور استقامت جو ہے وہ بلائیوں کا سرچشمہ ہے. جیسے ابھی ہم نے سورہ ہود کے آخر میں پڑھا تھا کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا. ایک صحابی جب عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے بعد مجھے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو. اس لیے انسان کو ہر وقت ایمان پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یعنی دین پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا والوں کو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ احترام اور عزت حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے. اب دیکھیں کہ کفار مکہ نے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو وہ سارے آپ کے سامنے شرمندہ تھے. اب مسلمان بھی اتنے ان سے تنگ تھے، اتنے ان پر ظلم و ستم کیے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. چونکہ سورہ ہود کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ عفو اور درگزر سے کام لیں، تو آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں بھی وہی آپ کو کہتا ہوں. وہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج آپ جو ہیں وہ آپ بالکل آزاد ہیں، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. پھر اب دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کے دروس میں سے نصیحت اور عبرت کے طور پر، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط جس سے منع کیا گیا اس کی یہی وجہ ہے کہ یعنی میل جول فتنہ کا باعث بنتی ہے. وہ عربی میں کہتے ہیں کہ فنظرۃ فابتسامۃ فضحکۃ فموعد فلقاء فجلوس فنوم. وہ کہتے ہیں کہ ایک نظر سے آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، وہ مسکراتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر لیٹتے ہیں، پھر برائی کی حد تک وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک فتنہ ہے، یعنی جو میل جول بغیر کسی شرعی یعنی حدود اور ضوابط کے. تو اب دیکھیں کہ اگر زلیخا کو یہ خلوت میسر نہ آتی تو نہ ہی وہ برائی کا منصوبہ بناتی اور نہ اس طرح کی یہ چیز ہوتی. اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت اشد فتنۃ علی الرجال من النساء، کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی زیادہ فتنہ نہیں چھوڑا. اور یہ نہیں نعوذ باللہ کہ عورتیں ساری فتنہ ہیں، عورتوں میں بڑی بڑی متقی عورتیں ہیں، لیکن ایک جو اب دیکھیں قرآن میں بیان کیا گیا کہ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی عورتوں کی یہ جو شہوت اور محبت اور مال و دولت کی، سونے چاندی کی، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرنا چاہتا ہے. اور اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے ضوابط اور حدود مقرر کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی یعنی اطاعت کرے، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے. چونکہ یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی جو جنت کی زندگی ہے مومن کے لیے، تو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اس زندگی کے لیے تیاری کرے. پھر آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ذات باری پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا،
پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے اوپر انسان کا توکل، زود، ایمان قوی ہوتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جب اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ فرعون کے دربار میں جب ان ساحروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سب کو کھا گیا، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب فرعون نے بڑا ڈرایا کہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب ان کو ایمان کی لذت نصیب ہو گئی تھی۔ حضرت بلال کو دیکھیے، ان کو ایمان کی لذت نصیب ہو گئی تھی۔ وہ تپتی ریت پر لٹاتے تھے، وہ کہتے تھے احد احد احد، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایمان جتنا بندے کا پختہ ہوگا اتنا ہی مختلف مصائب میں صبر کرنے میں، ان مصائب کا مقابلہ کرنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ساتویں چیز اس سورہ مبارکہ سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں آپ کو جیل بھیجنے کی دھمکی دی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے یہ جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس برائی کی نسبت۔ تو پھر آپ یہ بھی یعنی سچا دائی جو ہے، 8واں جو ہمیں لیسن اس صورت سے ملتا ہے کہ سچا دائی انتہائی مشکل ترین وقت میں بھی اور کٹھن مراحل میں بھی دعوت کا فریضہ انجام دیتا رہتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو وہاں بھی دعوت دیتے رہے۔ جو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی پہلے دعوت دی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قید خانے میں جو لوگ تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ انہوں نے خود مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ پھر 9ویں جو چیز ہمیں اس سورہ مبارکہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو عموماً اور دائی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب دیکھیں کہ کئی سال کے بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم نہیں رکھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ کی برات اور طہارت کا مکمل اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو یہ تن نہ دے کوئی کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے ان کو رہا کر دیا گیا۔ پھر 10ویں بات جو ہمیں اس سورہ مبارکہ سے پتہ چلتی ہے، اس واقعہ سے صبر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس کے بہترین نتائج کا یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریکیوں سے جیل کی تنہائی تک، عزیز مصر کے گھر سے بائیوں کو معاف کرنے تک، ہر جگہ پر مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا۔ اس صبر کے نتائج سامنے آئے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے، نصف ایمان ہے، اللہ کی نصرت اور رحمت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھر 11ویں بات جو ہمیں اس سورہ مبارکہ سے پتہ چلتی ہے کہ اس قصہ کے مطالعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی گئی، شہادتیں سامنے آئیں۔ پہلی شہادت جو تھی وہ خود رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ لأغوینہم، تو میں ان سب کو یعنی گمراہ کروں گا سوائے ان کے کہ جو مخلص بندے ہیں۔ تو تیری عزت کی قسم کہ میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ تو اس میں شک کی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے منتخب بندے تھے اور مخلص بندے تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا تھا، تو لہٰذا انہیں رائے راست سے ہٹانا خود شیطان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ تیسری شہادت خود یوسف علیہ السلام کی جو ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں۔ چوتھی شہادت جو عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا اب حق واضح ہو گیا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت جو ہے وہ عزیز مصر کے خاندان کی اس فرد کی ہے کہ جس نے کہا تھا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو یہ سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں۔ پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی قمیض کو جب دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہذا معلوم ہوا کہ وہ زلیخا جو تھی وہ جھوٹی تھی۔ پھر چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے
اور انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے، اور اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے جو پیغمبر کی طرف کے بارے میں ایسی بات کہے۔ 12ویں نصیحت اس قصہ سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اسے کوئی بھی جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا، اور کسی کے ساتھ اگر خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے مدد کرنا وہ بھی کوئی یعنی منع نہیں ہے۔ جس طرح کہ جب خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تو آپ نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے مجھے بھی یاد رکھنا، اذکرنی عند ربک۔ پھر آپ دیکھیں کہ نظر کا لگنا وہ بھی اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بائی غلہ لینے کے لیے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یعنی مختلف فتنوں سے بچنے سے اجتناب کرنا یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یعنی عورت سے دور ہونا۔ پھر کرائم کی حیثیت یہاں معلوم ہوتی ہے، یعنی مختلف وسائل کے ذریعے جرائم کو ثابت کرنا، جو آج کل مثلا مختلف یہ جیسے فنگر پرنٹ ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے، تو یہ یہاں اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو راز بتانے سے منع کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو راز ہیں پوشیدہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور حق کے راستے میں حق کی اتباع کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو آپ کے اچھے کام ہیں ان کو اپنی یعنی راز کے ذریعے پوشیدہ رکھو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت جس کی وجہ سے انہوں نے یعنی یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ آپ تحفے طائف لے آئیں ان کے لیے احسان کریں، بلکہ محبت اور پیار میں بھی ساری اولاد کے درمیان جو ہے وہ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ پھر دین کے پیغام کو ہر حال میں جاری رکھنا، مشکل ترین حالات میں بھی۔ یعنی یہاں یوسف علیہ السلام نے جیسے کہا کہ یا صاحبی یا سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہاں بھی توحید کی دعوت دی کہ کیا یہ سارے جو مختلف الہ ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ وہ بہتر ہے جو واحد القہار ہے۔ پھر نفس کا تہمتوں سے بری ہونا، یعنی آدمی کو کسی چیز پر یعنی جو خاص کر دائی ہے اس کو چاہیے کہ اپنا دامن جو ہے وہ بالکل پاکیزہ رکھے، صاف ستھرا رکھے، ایسی کوئی چیز اپنے قریب بالکل نہ آنے دے جس میں شائبہ تک بھی ہو، جیسے عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا ما یریبک الا ما لا یریبک۔ تو یہاں یعنی آدمی کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز پر غلبہ امتحان اور ابتلا کے بعد ہوتا ہے۔ پھر دعا کی اہمیت یہاں مسلمان کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے یہاں دعا کی۔ پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنا یعنی صفائی بھی بیان کر سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایبیلٹی ہے، جیسے یہاں یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے خزانوں کا مالک بنا دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورت کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت جو نصیحت ہے، راز کو پوشیدہ رکھو، جیسے میں نے عرض کیا کہ عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو راز میں رکھو۔ بعض اوقات آپ کسی کو کوئی چیز بتا دیتے ہیں تو وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے منتخب کر لیتے ہیں اور چن لیتے ہیں۔ ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں اولیاء بھی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، جیسے کہ رب کائنات نے جب وہاں سورہ فاتحہ کی ہم نے تفسیر بیان کی تھی تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ رب کائنات نے خود ہی ایک دوسری جگہ پہ بیان فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین واولئک حسن رفیقا، یعنی وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہ یہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ تو دوسری زندگی کے ہر مرحلہ پر خوشیاں ہوتی ہیں، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کھیلنے کے لیے باہر نکلتے تھے
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی اولاد بھی بچپن میں کھیلتی ہے، اور کھیلنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے اگر وہ ضوابط اور حدود کے اندر رہ کر کھیلا جائے۔ تو پھر عدل و انصاف یعنی اولاد کے درمیان، جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف یعنی احسان کے ساتھ اور گفٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت میں بھی جو ہے وہ انسان کو عدل و انصاف کرنا چاہیے جہاں تک اس کے یعنی بس میں ہو۔ پھر آپ دیکھیں یہاں کہ یعنی فرمایا کہ کوئی بھی جو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ، یعنی جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا لو اجتماعت الانس والجن علی ان ينفعوک لن يضروک الا ما كتب اللہ لک، یعنی اگر سارے یہ جن انس آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو آپ کو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لکھا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ شَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، یعنی اگر یہ سارے جمع ہو جائیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحف جو ہے وہ خشک ہو گئے۔ یہاں دیکھیں کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ پھر یہاں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قصے میں ہمیں کہ غیرہ جو ہے حسد اور بغض یعنی یہ قتل کرنے کا سبب بنتا ہے دوسرے لوگوں کو، تو اس سے یعنی والدین کو چاہیے کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ کریں اپنے بچوں کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے یعنی التوبہ قبل الذنب تکون توبہ فاسدہ، یعنی اگر کوئی گناہ کرنے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ گناہ کے بعد میں توبہ کر لوں گا تو یہ جو ہے یہ فاسد ہے۔ جیسے یعنی انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکون من بعد قوما صالحین، اس کے بعد صالحین بن جانا کوئی معاملہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تو یہاں علماء نے صبر جمیل اور صبر عادی میں فرق کیا ہے، اور پھر اسی طرح یعنی شکوہ اور اس میں فرق کیا ہے جزا میں، یعنی ایک انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، جس طرح آدمی کا کوئی عزیز ترین قریبی شخص فوت ہوتا ہے تو اچانک اس کی آنکھوں میں اس غم کی کیفیت میں آنسو نکل آتے ہیں، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وان لمحزونون علی فراقک یا ابراہیم۔ تو یہ یعنی اس پہ نہیں کہا گیا، لیکن جو انسان یعنی جس چیز پہ صبر کر سکتا ہے اس پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یعنی جیسے ہمارے معاشروں میں رواج ہوتا ہے کہ بین کرنا اور بالوں کو نوچنا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی ایک اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوشخبری یعنی کسی کو دینے کے لیے آئیں تو اس کو آپ تحفہ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کو عطا کی۔ پھر یعنی یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزتیں دیتے ہیں۔ پھر یہاں اس بات کے یعنی خطرناک علامت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسان عورتوں کے ساتھ خلوت یعنی بغیر شرعی تعلقات کے ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو وہ پھر انسان جو ہے چونکہ شیطان انسان کے رگوں میں چلتا ہے تو پھر وہ برائی کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ پھر یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حق پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے انسان تو وہ اس کو ثابت قدمی عطا اور استقامت عطا فرماتے ہیں اور برائی سے بچاتے ہیں، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یعنی ہم اس سے برائی اور فحشی کو دور کر دیں گے۔ پھر یہاں حق کی گواہی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کی گواہی دینی چاہیے۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا یعنی خواب، اور یہ سارے اس کی حقیقت یعنی سامنے آ گئی کہ جو انہوں نے اس خواب میں دیکھا تھا کہ فرمایا تھا کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب ان کے بھائی بھی آ گئے، ان کے والد صاحب بھی آ گئے، انہوں نے کٹھے رہنا شروع کیا۔
تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین کا خلاصہ. تو اب ہم یعنی سرسری جلدی سے جو ان مختلف آیات کے موضوع ہیں ان پر جلدی سے یعنی اب دیکھیں کہ یہاں ابتدائی آیات پر ہم نے یعنی گفتگو کر لیا ہے. یہاں یعنی اس میں بائیوں کی بدسلوکی کا ذکر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جرم کی پردہ پوشی کا یہاں حکم اور پھر نجات کی صورت بیان کی گئی. یوسف علیہ السلام کی نیلامی اور یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں. پھر زبردست آزمائش جو تھی پیغمبر کے ضبط نفس کا مظاہرہ اس کا تذکرہ ہے, پاکیزگی کا. پھر اسی طرح فیصلہ کن حقیقت جو جیسے یہ آیا فلما رأى قمیصہ قد من دبر. پھر یعنی واقعہ کی شہرت وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفس قد شغفها حبا ان لنراہ فی ضلال مبین. یعنی چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں کہا کہ یہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے, اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ کر گیا ہے, ہم تو اس کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں. تو پھر یہ سارا جو واقعہ پیش آیا کہ اس نے پھر ان عورتوں کو جمع کیا اور اپنے گھر میں ان کی دعوت کی. تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ کہا فلما رأیناہ اکبرناہ, جب انہوں نے دیکھا تو تکبیر پڑی آپ کا حسن و جمال دیکھ کر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوباں تو تنہا داری. تو آپ یہاں دیکھیں کہ انہوں نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بجائے اس کے کہ وہ ناشپتیوں کو کاٹتی اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. کہا کہ یہ بشر نہیں ہے, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, کہا یہ تو فرشتہ ہے. تو پھر زلیخا کی دھمکی کا یہاں ذکر ہے جو اس نے دی کہ میں جیل بھیج دوں گی. پھر قید و بند کی صحبتیں, قیدیوں کے خواب, پھر دین حق کی تعلیم, دعوت حق اس کا ذکر ہے. شرک و توحید کا تقابل کیا گیا یہاں. پھر شاہ مصر کا خواب اس کی تعبیر, پھر شاہ مصر کی عدالت میں. پھر یعنی یہاں قرآن کی جو اونچی تعلیم ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یعنی جان میں اپنے نفس کو بالذات بری نہیں بتلاتا چونکہ نفس جو ہے اس کے اندر برائی ہے. پھر دین و دنیا کے بادشاہی اور خدمت خلق کے لیے بادشاہت کا تذکرہ کیا گیا. پھر بائیوں کی آمد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک کا یہاں تذکرہ کیا گیا. پھر حضرت یوسف یعقوب سے جو انہوں نے عرض کیا اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر حضرت یعقوب کی شرط ان کو بھیجنے کے لیے حضرت بنیامین کو پہلی دفعہ جب وہ آئے تو پھر دوسری دفعہ کہا کہ اس میرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا. اب یہاں نصیحت دیکھیں کہ کہا کہ قال یا بنی لا تدخل من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر جو ہے یہ شرعی طور پر لگ سکتی ہے اور اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے, اور مختلف جو دعائیں ہمیں سنت میں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اس سے. یعنی پھر یہاں ان کا داخلہ اور سرکاری پیمانے کی تلاش, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کوئی چیز وہ رکھ دی اس میں ایک پیمانہ, تو جب تلاشی لی گئی تو ان سے نکلا, پھر ان کو روک لیا گیا حضرت بنیامین کو. پھر ان کی برات اور یعنی پھر مایوسی اور مشورہ, پھر حضرت یعقوب کی خدمت میں ہو گئے, اور پھر صبر جمیل کے بارے میں بتایا گیا, تلقین صبر, پھر نصیحت اور ملامت, اور پھر یوسف علیہ السلام کا اجاز فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا وآتونی باہلکم اجمعین. فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ, اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگانا اور وہ ان کی بصیرت جو ہے وہ واپس آ جائے گی, بصارت. تو یہاں پھر احسانات الہی کا تذکرہ کیا گیا اس صورت کے آخر میں, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کیا گیا کہ آپ کو غیب کی خبریں عطا کی گئیں. تو اس پر پھر یہاں یعنی اس صورت میں آگے آیات الہی سے اعراض جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی گئی. عذاب الہی سے بے خوفی کا تذکرہ کیا گیا. قابل اتباع جو راستہ ہے اس کا بتایا گیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میرا طریقہ جو ہے راستہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے, میں اس دلیل پر قائم ہوں اور میرے ساتھ والے بھی, اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک کروں. پھر سابقہ انبیاء کے بارے میں یہاں بتایا گیا. پھر نصرت خدا بندی اور عقل مندوں کے قصے میں عبرت ہے.
اس بات پر کہ لکان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی اہل دانش اور اہل فکر کے لیے اس میں عبرت ہے. ما کان حدیث یفترا، یعنی یہ کوئی تراشی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ اس سے عبرت حاصل نہ ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، بلکہ یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. اس یہاں آ کر پھر اس صورت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے. اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کوئی وقتی چیز نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے، بلکہ وہ ایک دستور العمل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر وقت سے شروع ہونے سے اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہوگا. قرآن حکیم ہمارے سامنے اس جہاد کی تصویر کھینچتا ہے جو انسانیت کے موسموں نے برائی اور اس کے حامیوں کے خلاف کی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام نظر آتے ہیں. اور اس صورت میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں، اور خاص کر ویسٹرن سوسائٹی میں نوجوانوں کے لیے، کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت نے برائی کی دعوت دی تو آپ نے اس سے اعراض کیا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. اردن سے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد الحمد جو حدیث کے پروفیسر ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. اہلاً وسہلاً و مرحباً بکم یا سیدی. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. اسی طرح امجد علی شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، عمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور بھی کافی ساتھی ہمارے ساتھ تھے. بریسٹر ریاست صاحب تھے ہمارے ساتھ اسی طرح. تو میں سب اسپین سے میرا بانجا ہے اسنین ہمارے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی خاص عنایتوں سے سرفراز فرمائے، برکتیں دے، اور قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ ہم اگلی صورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.